شیخ صاحب اپنا نام آپ چینج کریں, اہل سنت نہ رکھیں. اگر سنی ہیں تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دکھایا نا کہ اذا جاءکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه. اخلاق ہے تو شادی کرا دو, اخلاق نہیں ہے تو شادی نہ کرو. دین ہے تو شادی کرا, دین نہیں ہے تو شادی نہ کرا دو. نسب ہے تو شادی کرا دو. ٹھیک ہے, یہ سنت اگر مانتے ہیں تو یہ شادی نہیں تھی. دلیل دیکھو, یہ کتاب ہے تمہارا المصنف, یہ ہماری کتاب ہے, تمہاری کتاب ہے. شیخ صاحب آج آپ آئے تھے نا ابو بکر کے عمر صاحب کے لیے فضائل ثابت کرنے کے لیے, جزء خامس, یہاں پہ شور شرابہ کر کے بھاگ گئے نا تو آپ ہار گئے, کیونکہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. یہاں پر یہ حدیث عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن القاسم بن محمد عن اسماء بنت عمیس, حدیث بشرط بخاری مسلم سے ہی. ابو بکر صاحب نے عمر صاحب کو جب خلیفہ بنانا چاہا تو لوگوں نے کیا کہا, استخلفت عمر وقد كان عتن علينا ولا سلطان له فلو قد ملكنا لكان اعتى علينا واعتى. تو لوگوں نے خود کہا, مہاجرین نے کہا کہ بھائی آپ نے ابو بکر عمر کو امام پہ خلیفہ بنایا, یہ جب تک خلیفہ نہیں تھا تو بڑا بد اخلاق تھا, جب اس کو خلافت ملے گی تو اس کو یہ زیادہ بد اخلاق ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور بھائی آپ کی اپنی کتابیں کہ نہیں ہے, یہ کتاب ہے کتاب المصنف الاحادیث والآثار. یہ حدیث ہے کہ ابو بکر صاحب نے جب عمر کو خلیفہ بنانا چاہا تو لوگوں نے فقال الناس, مہاجرین انصار نے عرض کیا, تستخلف علینا فظا غلیظا ولقد ولینا لکان افظ واغلظ. یہ تو فظ غلیظ ہے, فظ غلیظ اخلاق ہو سکتا ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا لانفض من حولك. اچھا ملاحظہ کریں میرے محترم, تو ثابت ہو گیا ان کی اپنی صحیح حدیث سے کہ شخص کا اخلاق نہیں تھا تو شادی کیسے ہو سکتی ہے اس سے. اخلاق, اب اس اخلاق کے نمونے دیکھیں. یہ وہ شخص تھا جو جنگوں میں کفار سے بھاگتا تھا, مدینے کے گلیوں میں عورتوں کو مارتا تھا. یہ کہ ملاحظہ کریں اس کی اخلاق. آپ موضوع پہ رہیں سر, موضوع یہی ہے, موضوع یہ ہے. دیکھیں آپ بھی مناظرہ, موضوع یہ ہے. اب ٹائم روک دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اخلاق نہیں ہے اسے شادی نہ کرے, اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دونا. علی علیہ السلام شریعت کے پابند ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت کے پابند ہے نا, تو رشتہ نہیں دیا نا تو جنیہ سے شادی کرائیے. یہ موضوع ہے. طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 8. میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسے موضوع کا پابند جاریہ, خاموش, یہ بھاگنا چاہ رہا ہے. جاریتن, یہ مکے میں مسلمات اولات میں سے خاتون تھی, بنت عمرو بن معمل, اسلمت بمکہ قدیما, عمر صاحب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. وکانت ممن يعذب فی اللہ, یہ وہ مسلمہ ہیں جو اللہ کے راستے میں ان کو عذاب کیا گیا ہے. وكان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم هو الذي يعذبها ليردها عن الإسلام فيعذبها. اس خاتون کو جو کسی کی کنیز تھی, عمر سارا دن اس کو مارتے تھے تاکہ اس کو دوبارہ کافر بنا دے. حتی یفتر, عمر اتنا مارتے تھے اس کو کہ عمر خود تک جاتا تھا. پھر کہتا تھا واللہ ما اداؤک الا سامہ. پھر عمر کہتے تھے کہ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑ دیا, اب نہیں مارتا مزید کیونکہ میں تک گیا ہوں. روزانہ اس کا کام تھا مکے میں اسلام سے پہلے عورتوں کو مارنا. اچھا اسلام کے بعد کیا حالت ہے بھائی؟ یہ کتاب المسند احمد بن حنبل کی بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر, جز نمبر 1 صفحہ نمبر 345, حدیث نمبر 3103, اور حدیث بھی ہے صحیح, اسناد صحیح. دیکھو, ماتت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رقیہ کی وفات ہوئی ہے رضی اللہ عنہا کی, وبکت النساء, خاموش, عورتیں رونے لگی. فجعل عمر یضربہن بصوتہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی ہے, عورتیں رونے لگی, عمر نے ان کو مارنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہن یبکین, عمر چھوڑ دو, کیوں مارتے ہو, رو رہے ہیں یہ لوگ. یہ اخلاق ہے بھائی ایسے شخص کو. اب میں مزید اب سنتے جاؤ اس کے اخلاق. تاریخ المدینہ المنورہ, یہ ملاحظہ کریں, تاریخ ابن شبہ, ان عمر سمع بکاء فی بیت فدخل معه غیره. عمر نے گھر سے رونے کی آواز سنی, ایک آدمی کو ساتھ لے کر اس میں گھس گیا. فامال علیہم ضربا, ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا. بھائی جس دو تین اپنے حوالے دیے نا, 2-3 حوالے ہی رکھیں, حوالے جتنی میری مرضی کے میں جتنا ایک شخص کو میں ثابت کروں کہ اس کی دیانت نہیں, اخلاق نہیں, جواب بھی سر لینا ہوتا ہے نا. میری مرضی, میرا ٹائم ہے, وہ جتنے اپنی ٹائم میں. اب میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا طارق بھائی؟ نہیں بہتر ہے طارق بھائی میرا ٹائم ضائع نہ کرنا پلیز. تھوڑے حوالے پلیز رکھیں تاکہ جتنے میں مرضی حوالے دے دوں بھائی, میں جتنا میرا ٹائم اتنا ہی اس کا ٹائم ہے نا.
میں عرض کیا تھا کہ دو یہ کوئی تین شرط رکھے تھا تاکہ پہلے اس کا شروع سے جواب- کہ میں حوالے کم دے سکتا ہوں زیادہ نہیں دے سکتا بھائی؟ تاکہ ان کی پریشان ہو سند کا گئے۔ متن کا ان کی یہ چیزوں ایک کا ایک کبھی جواب نہیں دے سکے گا، ایک کبھی جواب نہیں دے سکے گا۔ فَأَمَالَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا حَتَّى بَلَغَ النَّائِفَ فَضَرَبَهَا حَتَّى سَقَطَ حِمَارًا۔ وہاں پہ ایک عورت رو رہی تھی، سب کو مارنا شروع کیا، ایک عورت کو اتنا مارا ہے کہ اس کی بیچاری کے حجاب نیچے گر گئی، چادر نیچے گر گئی۔ وہ آدمی جو عمر کے ساتھ تھا، جب اس نے دیکھا اس کے حجاب خراب ہو گئی ہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ فقال عمر اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها۔ کہتا ہے یہ کیوں رو رہی ہے، اس کو مارو، اس کی کوئی حرمت ہی نہیں، مارتے جاؤ، کیونکہ یہ کیوں میت پہ رو رہی ہے۔ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار عبد الرزاق کی جلد نمبر 2، ملاحظہ کریں یہاں پر کہ ایک دفعہ یہ ام میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گھس گیا ہے عمر لوگوں کو مارنے کے لیے۔ ام میمونہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلافت کے دوران، پیغمبر کے وفات کے بعد۔ لما مات خالد بن ولید، جب خالد بن ولید کی وفات ہوئی ہے، اجتمع فی بیت میمونہ نساء یبکینا، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں عورتوں کا اجتماع ہوا جہاں پہ وہ رو رہی تھی کہ خالد مر گیا۔ فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه درہ، عمر اپنے کوڑے کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو لے کے آیا، کہتا ادخل علی ام المؤمنین فامرها فلتحتجب، جاؤ اندر ام المؤمنین کو بولو کہ حجاب کر لے، اخرجهن علی، عورتوں کے ادھر باہر نکالو، فجعل يخرجهن علیہ وهو يضربهن بالدرہ۔ یہ ایک ایک عورت کو باہر نکالا جا رہا تھا اور یہ ایک ایک کو مارتا جا رہا تھا۔ فسقط خمار امرأة منهن، بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے نکال رہے ہیں، اس کے زوجہ کے گھر سے، اس کا بیت رسول ہے، حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا خمارها، لوگوں نے کہا کہ اس کا چادر گر گیا، اس کو نہ مارو۔ قالت دعوها ولا حرمة لها، کہا کہ چھوڑ دو، اس کی کوئی حرمت نہیں ہے، یہ کیوں رو رہی ہے، خالد پہ کیوں رو رہی ہے۔ كان معمر يعجب من قولها لا حرمة لها، معمر ابن راشد ازدی جو بہت بڑا محدث ہے، یہ کہتا ہے عمر کی بات سے اس کو بہت تجربہ کہ عمر کیسے جرأت ہوئی عمر کو کہ کہتا ہے کہ اس کو مارو، اس کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ اب دیکھو یہی شخص جو مدینہ کے گلیوں میں عورتوں کو مارتا تھا، وَاسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، ایسے شخص کو کیا کوئی رشتہ دے سکتا؟ جب تم بھاگ رہے تھے، قرآن کی آیت ہے سورۃ آل عمران میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہو گیا، اس کا چچا اب حمزہ شہید ہو گئے، یہ بھاگ رہے تھے تم، اور رسول یدعوکم فی اخراکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے۔ یہ کون بھاگ رہا تھا بھائی؟ یہ جامع البیان ہے، صحیح سند کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ یہ عمر بن الخطاب کی اپنی زبانی حدیث نمبر ہے 6440، یہ شیعہ کتاب ہے۔ خاموش خاموش خاموش، نہیں وہ بیچ میں آپ لوگوں نے انٹرپٹ کیا نا، آپ نے بھی زیادہ ٹائم لیا تھا۔ لما يوم كان يوم احد ففررت حتى صعدت الجبل فلقد رأيتني انظر كأنني اروا۔ یہی شخص جو اس کا اخلاق یہ ہے کہ بیچاری عورتوں کو یہ مارنے میں شعر بنتا تھا، کہتا ہے یوم احد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر، یہ بھاگ رہا ہے، کہتا ہے میں ایسے بھاگ گیا جیسے میں پہاڑی بکری ہوں، میں پہاڑی پہ میں نے چڑھائی کیا، ففرر تو میں بھاگ گیا۔ کفار سے جو بھاگتا ہو، عورتوں کو جو مارتا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی نہ دیانت ہے بھائی، اس کا نہ اخلاق ہے، ایسے شخص کو بیٹی کا رشتہ نہیں ٹائم فنش ہو گیا۔